اگر آپ کمپنی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو یہ کیک پکانے جیسا ہے۔ آپ کے پاس تمام اجزاء صحیح تناسب میں ہونے چاہیے۔ جب تک آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹوکری کے ساتھ کیا ہوگا، اپنے انڈوں کو ایک ٹوکری میں رکھنا ٹھیک ہے۔ میں مایوسی اور صحیح ہونے کی بجائے پر امید اور غلط رہنا پسند کرتا ہوں۔ طویل مدتی رنجشوں کے لیے زندگی بہت مختصر ہے۔ کچھ لوگ تبدیلیوں کو پسند نہیں کرتے، لیکن اگر متبادل تباہی ہے تو آپ کو تبدیلی کو قبول کرنے کی ضرورت ہے۔ اب خطرات مول لیں، کچھ جرات مندانہ کریں، آپ کو اس پر افسوس نہیں ہوگا۔ صبر ایک خوبی ہے اور میں صبر سیکھ رہا ہوں، بے شک یہ ایک مشکل سبق ہے۔ میرے خیال میں فیڈ بیک لوپ کا ہونا بہت ضروری ہے، جہاں آپ مسلسل اس بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا ہے اور آپ اسے بہتر طریقے سے کیسے کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی کام کافی اہم ہے تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے، یہاں تک کہ اگر ممکنہ نتیجہ ناکامی ہے۔ اگر آپ صبح اٹھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ مستقبل بہتر ہونے والا ہے تو یہ ایک روشن دن ہے، لیکن دوسری صورت میں نہیں۔ جب میں کالج میں تھا، میں ان چیزوں میں شامل ہونا چاہتا تھا جو دنیا کو بدل دیں۔ میرے خیال میں عام لوگوں کے لیے غیر معمولی ہونے کا انتخاب کرنا ممکن ہے۔ جب ہینری فورڈ نے سستی اور قابل بھروسہ کاریں بنائیں تو لوگوں نے کہا کہ گھوڑوں میں کیا خرابی ہے، یہ اس نے بہت بڑی شرط لگائی اور وہ کامیاب ہوا۔ اگر آپ کو متاثر کن الفاظ کی ضرورت ہے تو ایسا نہ کریں۔ اچھے خیالات ہمیشہ پاگل ہوتے ہیں جب تک کہ وہ نہ ہوں۔ میں اعلیٰ تصوراتی چیزوں کے بارے میں سوچنے میں وقت صرف نہیں کرتا۔ میں اپنا وقت انجینئرنگ اور مینوفیکچرنگ کے مسائل حل کرنے میں صرف کرتا ہوں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھے خوف کی کمی ہے۔ در حقیقت میں اپنے خوف کے جذبات کو کم کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ بہت پریشان کن ہے اور میرے اعصابی نظام کو بھونتا ہے۔ استقامت بہت ضروری ہے۔ آپ کو اس وقت تک ہار نہیں ماننی چاہیے جب تک آپ کو ہار ماننے پر مجبور نہ کیا جائے۔ لوگ بہتر کام کرتے ہیں جب وہ جانتے ہیں کہ مقصد کیا ہے اور کیوں۔ یہ ضروری ہے کہ لوگ صبح کام پر آنے کے منتظر ہوں اور کام کرنے سے لطف اندوز ہوں۔ جب کوئی چیز کافی اہم ہوتی ہے تو آپ اسے کرتے ہیں، یہاں تک کہ اگر مشکلات آپ کے حق میں نہ ہوں۔ اسکول کی تعلیم کو تعلیم کے ساتھ نہ الجھائیں۔ میں ہارورڈ نہیں گیا، لیکن میرے لیے کام کرنے والے لوگ ہارورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا فرض ہے کہ ہم شعور کی روشنی کو برقرار رکھیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ یہ مستقبل میں بھی جاری رہے گا۔ آپ کی مرضی مستقبل کی پیشین گوئی کرنے کا سب سے درست طریقہ ہے۔ جہاں تک ممکن ہو MBAs ہائر کرنے سے گریز کریں۔ MBA پروگرامز لوگوں کو کمپنیاں بنانے کا طریقہ نہیں سکھاتے۔ اگر اصول ایسے ہیں
کہ آپ ترقی نہیں کر سکتے تو آپ کو قوانین کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ مسلسل اس بارے میں سوچیں کہ آپ چیزیں کیسے بہتر کر سکتے ہیں اور خود سے سوال کرتے رہیں۔ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کیوں کامیاب ہوا جبکہ دوسرے تو نہیں ہوئے۔ بہت سارے لوگ امیر یا مشہور ہونے کو لیڈر ہونے کے ساتھ الجھاتے ہیں۔ دولت اور شہرت بائی پروڈکٹس ہیں، قیادت کرنے کی اہلیت نہیں۔ ہم اپنے حالات کے شکار نہیں ہیں بلکہ ہم اس کے معمار ہیں۔ آپ ایک آدمی کے کردار کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے جو اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ ایک ساتھ کام کرنے اور ایک ہی دفتر میں کام کرنے میں فرق ہے۔ نئے میدانوں میں جانے سے مت ڈریں۔ زیادہ تر لوگ اپنی سوچ سے کہیں زیادہ یعنی بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ وہ کوشش کیے بغیر اپنے آپ کو دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ میں کبھی ہار نہیں مانتا، یا تو مجھے مرنا ہوگا یا پوری طرح سے نااہل ہونا پڑے گا۔ میں نے حقیقت میں ٹائم مینجمنٹ کے متعلق کوئی کتاب نہیں پڑھی۔ میں ہر ایک منٹ کو قیمتی سمجھتا ہوں۔ میں نے ناکامی کی توقع کے ساتھ اسپیس ایکس کمپنی کا آغاز کیا تھا۔ چھٹی لینے والوں کو میں اتنا کہتا ہوں کہ چھٹی آپ کو مار ڈالے گی۔ امید اور مایوسی کو میں نہیں جانتا، میں صرف مسلسل کوشش کے بارے میں جانتا ہوں۔ ہمیشہ نیگیٹو فیڈ بیکس کو تلاش کریں اور ان کو دھیان سے سنیں۔ اگر آپ کسی کمپنی کے بانی ہیں تو آپ کو ہر قسم کے کام کرنے ہوں گے جو آپ نہیں کرنا چاہتے۔ اگر آپ اپنا کام نہیں کرتے تو کمپنی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ کوئی بھی کام معمولی نہیں ہوتا۔ اگر چیزیں ناکام ہو رہی ہیں تو آپ کافی حد تک نئے راستوں پر نہیں چل رہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ کسی کمپنی کو بیچنے کا منصوبہ اچھا خیال ہے۔